बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन हज़रात, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल दीनी मालूमात स्टूडियो में दिल से इस्तकबाल है। हज़रात, आज हम आप लोगों को हज़रत इमाम हसन के शहज़ादे हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का वाक़या बताने जा रहे हैं। अगर आप हज़रात ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम अभी सब्सक्राइब कर लें। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हज़रत कासिम की शहादत। हज़रत अब्बास अलमदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की लाश को दफन करने के बाद जंग की तैयारी की और अपने जिस्म पर हथियार लगा ही रहे थे कि हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का लाल शहज़ादा हज़रत कासिम दस्तबस्ता सामने खड़ा हो गया और अर्ज़ की, चचा जान, क्या मैं अहले बैत में से नहीं हूँ? फरमाया, जी क्यों नहीं हो? तो हज़रत हसन के शहज़ादे ने फिर कहा, तो फिर मुझे शहादत का मर्तबा हासिल करने से क्यों महरूम किया जा रहा है? मैं अभी तक इस इंतज़ार में था कि आप ख़ुद मुझे मैदान में जाने का हुक्म फरमाएंगे, मगर शायद मुझे बेगाना समझकर दीन पर कुर्बान होने की सआदत से महरूम किया जा रहा है। आज मेरा भी बाप होता तो आप ऐसा ना करते, वो ज़रूर इजाज़त ले देते, मगर क्या करूं, किस तरफ जाऊं और किससे कहूं? फूफी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहता हूं तो मुंह फेर लेती है, चची जान से दरख्वास्त करता हूं तो खामोश हो जाती हैं, भाई अकबर से इल्तिजा करता हूं तो जवाब नहीं देते, और आपने अभी तक कोई ख्याल नहीं किया। चचा जान, मुझे भी मैदान जंग में जाने की इजाज़त देकर अपने सखी होने का सबूत दें। जिगर गोशाए रसूल ने हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लाल को सीने से लगाया, आंखें अश्कबार हो गईं और फरमाया, बेटा तुम्हें देख लेता हूँ तो भाई हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सूरत सामने आ जाती है। तुम मेरे भाई की निशानी हो। तुम्हारे बाप ने आखिरी वक्त तुम्हारे हक़ में मुझे एक वसीयत की थी कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये मेरा बेटा कासिम तुम्हारे पास मेरी अमानत है, इसका ख्याल रखना। तो बेटा कासिम, मैं तुम्हें इजाज़त देकर अपने भाई की अमानत में खयानत कैसे कर सकता हूँ? जाओ बेटा, आराम करो और अपने चचा जान पर रहम करो। नूरे निगाहे हसन हज़रत कासिम ने अर्ज़ की, आका हुसैन, ये तो ठीक है, लेकिन अगर आज मैं अपनी जान बचा गया तो कल क़यामत के दिन अपने आप को अपनी सूरत ना दिखा सकूँगा, और उस वक्त दादी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को क्या जवाब दूंगा जब उन्होंने पूछा कि कासिम, मैदान करबला में जब मेरा प्यारा हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसीबत में मुब्तला था तो उस वक्त तुमने मेरे बेटे की क्या मदद की थी? और फिर जब नाना मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे कासिम को लाओ जो हक़ व बातिल के मामले में अपनी जान बचा गया, तो मैं दरबार मुस्तफ़ा में कौन सा मुँह लेकर जाऊँगा? या इमाम हुसैन, देखो औनो मोहम्मद निसार हो गए, अब्बास जान दे गए, और हुर और वहाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो बेगाने थे वो कुर्बान हो गए, मगर मैं अभी तक मुंह देख रहा हूँ। चलो मुझे अपना समझ कर ना सही बेगाना जान के ही इजाज़त दे दो। सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पास ही खड़ी थी। कासिम की इस गुफ्तगू से तड़प गईं और फरमाया, कासिम आओ मेरे साथ। ज़ैनब कासिम को खेमे में ले आईं और फरमाया, कासिम, तुम्हारे बाप ने आखिरी वक्त एक तावीज़ तुम्हारे गले में डाला था और फरमाया था कि उसको किसी मुसीबत के वक्त खोलना, और इससे बढ़कर और क्या मुसीबत आएगी कि बच्चे गर्मी की शिद्दत में प्यासे तड़प रहे हैं और दुश्मन अहले बैत के खून के प्यासे हैं। आओ मैं इस तावीज़ को खोलूं। सैयदा ने हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के गले से तावीज़ खोला और पढ़ा। उसमें एक ख़त था जो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम लिखा था कि भाई हुसैन, मैदान करबला के हक़ व बातिल के मामले में मेरे बेटे हज़रत कासिम को भी शहीद होने की इजाज़त दे देना, ताकि दीन व ईमान की हिफाजत की खातिर मेरा खून भी शामिल हो जाए। बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत कासिम को दोबारा इमाम पाक की खिदमत में ले आईं और अर्ज़ की, भाई हुसैन, अब तो कासिम को इजाज़त देनी ही पड़ेगी। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लाडले ने फरमाया, क्यों? सैयदा ने हज़रत इमाम हसन का वो ख़त पेश कर दिया। ख़त का मज़मून पढ़कर हज़रत हुसैन ज़ार ज़ार रोने लगे और कासिम को फरमाया, बेटा जाओ, तुम्हें इजाज़त है, मगर ज़रा मेरे सामने खड़े हो जाओ ताकि मैं आखिरी बार अपने भाई हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की निशानी को जी भर के देख लूँ। हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फूफी ज़ैनब का शुक्रिया अदा किया और इमाम पाक के पाँव चूमे, हथियार पहने और आखिरी बार सबको सलाम किया और नारे लगाते हुए मैदान में जा पहुँचे और फरमाया, ए ज़ालिमों, औनो मोहम्मद ने तुम्हें आखिरी दम तक भी ना बताया था कि हम कौन हैं, मगर आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं आका हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भतीजा और इमाम हसन का बेटा कासिम हूँ।
اور پھر آپ نے یزیدی لشکر کو مقابلے کی دعوت دی۔ عمر بن سعد نے دیکھا تو بول اٹھا، بہادر خبردار، یہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کا پوتا ہے اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا ہے، ایک ایک ہو کر اس کے مقابلے میں نہ جانا۔ ادھر حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 بار للکارا مگر کسی کو مقابلے میں آنے کی ہمت نہ ہوئی، لیکن آپ خود ہی لشکر کے میسرہ پر حملہ آور ہو گئے اور ایسی شان حیدری دکھائی کہ فرشتے بھی مرحبا پکار اٹھے، اور پھر میمنہ پر بجلی کی طرح گرے اور دشمن کی صفیں الٹ دیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے لال کی تلوار تھی کہ بجلی کوند رہی تھی، جس طرف گرتی کوفیوں کو خاکستر کرتی چلی جاتی۔ میمنہ سے رخ موڑا تو قلب الشکر میں جا پہنچے اور لاشوں کے ڈھیر لگا دیے۔ پیاس نے نڈھال کر دیا تھا اور لڑتے لڑتے تھک چکے تھے۔ تازہ دم بارگاہ رب العزت میں التجا کی کہ اے ذبیح اللہ کے لیے ماہ کی پتھریلی زمین سے آب زمزم کا چشمہ جاری کر دینے والے خدا، اور اے میدان بدر میں تو حیدر رسالت کے پرستاروں کے لیے آسمان سے پانی برسا دینے والے مالک، اگر نہر فرات کا پانی ہماری قسمت میں نہیں ہے تو نہ صحیح آسمان سے ہی 2 قطرے پانی کے آج میرے حلق میں ڈال دے، اور پھر میں تیری دنیا کو بتا جاؤں کہ حق کی تلوار جب میان سے نکلتی ہے تو پھر اس وقت تک واپس نہیں آتی جب تک کہ کفر و باطل کو ہمیشہ کے لیے ختم نہ کر دے۔ مگر ہاشمی شہزادے کی یہ التجا قبول نہ ہو سکی اور پردہ غیب سے آواز آئی کہ اے حسن کے لال، میں بھی اگر چاہوں تو خاک کربلا سے ہی پانی کے چشمے ابال سکتا ہوں اور کوفہ کے اس ریگستان سے ہی آب حیات پیدا کر سکتا ہوں، مگر یہ تو نوشتہ تقدیر ہے جسے آج تم ادا کر رہے ہو، اور یہ تو منشائے الہی ہے جسے تم پورا کر کے باطل پرستی کی دیوار ہلا رہے ہو، اور اگر پیاس بجھانے کی تمنا ہے تو حوض کوثر پر آؤ۔ حسن کا لال تازہ دم ہونے کے لیے میدان سے نکلے۔ آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں چومے۔ امام نے پوچھا، قاسم کیوں آئے ہو؟ عرض کی، یا امام حسین، یہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ میدان جنگ میں کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی؟ فرمایا، قاسم نہیں، تمہارے انداز جنگ پر تو علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی حیران ہے۔ حضرت قاسم نے پھر پانی کی تمنا کی۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بیٹا قاسم، آج ہمارے امتحان کے دن ہیں، تم صبر کرو۔ اور پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت قاسم کو اپنی زبان چسائی۔ شہزادہ قاسم نے نواسہ رسول کی زبان چوسی تو آب کوثر کی لذت پائی اور پھر میدان جنگ میں آ گیا۔ عمر بن سعد نے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے لال کا یہ انداز جنگ دیکھا تو گھبرا کر چلایا، اے ملک شام اور عراق کے بہادروں، آج تمہاری جرت کہاں غارت ہو گئی؟ تم میں سے کوئی اٹھے اور قاسم کو قتل کرے۔ اس کے انداز جنگ اور اس کی جرت و شہ سواری سے پتہ چلتا ہے کہ اگر یہ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا نہ ہوتا تو اس کی تلوار ہم سب کا خاتمہ کر دیتی۔ اور پھر ارزق سے کہا کہ تم لشکر یزید میں سب سے زیادہ بہادر اور تجربہ کار ہو، اس لیے قاسم کے مقابلے میں تم جاؤ۔ ارزق نے جواب دیا کہ اس چھوٹے سے لڑکے کے مقابلے میں جانا میری توہین ہے۔ عمر بن سعد نے کہا کہ اس کے لڑک پن کو نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ یہ حضرت حسن کا بیٹا ہے، شیر خدا کا پوتا ہے، اور اس کے ہاتھ میں شمشیر حیدری ہے اور اس کی رگوں میں بھی مولا علی کا خون ہے۔ ارزق نے جواب دیا کہ اچھا، اگر اس کا قتل میرے ہی ذمہ ہے تو پہلے میں اس لڑکے کے مقابلے میں اپنے لڑکے کو بھیجتا ہوں، وہ بھی بڑا شہسوار تھا۔ الغرض ارزق کا لڑکا بڑے ہی تکبر غرور سے نیزہ ہوا میں لہراتا ہوا میدان میں آیا اور حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کو آواز دی کہ ہمت ہے تو میرے سامنے آ، اور پھر یکایک حق و باطل کی 2 تلواروں کی جھنکار سے فضائے کربلا گونج اٹھی۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ نے نیزہ مارا تو اس کی ٹانگ پر لگا، وہ لڑکھڑاتا ہوا گھوڑے سے گر پڑا۔ جناب قاسم فوراً گھوڑے سے اترے اور اس کے لمبے لمبے بالوں کو اپنے ہاتھوں میں لپیٹ کر اور گھما کر اس زور سے زمین پر مارا کہ اس کی ہڈیاں اور پسلیاں ٹوٹ گئیں اور اس کی قیمتی تلوار کو پکڑ لیا۔ پھر ارزق کا دوسرا لڑکا مقابلے میں آ گیا اور وہ بھی جناب قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں واصل جہنم ہو گیا۔ پھر تیسرا آیا اور ہاشمی جوان نے نیزہ اس کے سینے سے بھی پار ہو گیا۔ پھر چوتھا آیا اور حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار نے اس کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے، اور پھر ارزق کی آتش غضب بھڑک اٹھی اور ایک برق رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر فولادی تلوار ہوا میں لہراتا ہوا مقابلے میں آیا۔ ادھر ارزق شہزادے قاسم کے مقابلہ میں آیا، ادھر امام حسین نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور بارگاہ رب العزت میں التجا کی کہ یا رب عطا کر بازوئے بے جان، میں ایمان کی قوت اور اس کے بالمقابل چھین لے شیطان کی قوت۔ ارزق آیا اور اس نے آتے ہی ہاشمی شہزادے کو نیزہ مارا۔ علی حیدر کے بہادر پوتے نے وار بچا لیا، ہاشمی جوان نے تلوار ماری، ارزق نے روک لی اور پھر ایک دوسرے پر تلواروں کے وار پر وار ہونے لگے۔ ہاشمی جوان نے تلوار اٹھائی تو ارزق دیکھ کر کہنے لگا کہ قاسم، یہ تلوار تو میری ہے، تمہارے ہاتھ کہاں سے آئی؟
حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمہارا پہلا بہادر بیٹا دے گیا ہے۔ پھر حضرت قاسم نے ارزق سے فرمایا کہ تم تو بڑے بہادر اور شہ سوار ہو، اور تمہاری بہادری و شہ سواری کی دھوم تو ملک شام اور عراق میں ہے، مگر اتنے بے وقوف ہو کہ گھوڑے کا تنگ کسنے کا بھی ہوش نہیں ہے۔ ارزق دھوکہ کھا گیا اور شرمندہ ہو کر گھوڑے کے تنگ کو دیکھنے کے لیے نیچے کو جھکا تو حضرت امام حسن کے لال قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً تلوار اٹھائی اور ارزق کی گردن پر ماری اور سر تن سے جدا ہو کر زمین پر گر پڑا۔ اے قاسم، تیری شجاعت پر قربان، تیری ہمت پر فدا، تیرے حوصلے پر نثار اور تیرے اندازے جنگ کے صدقے، کاش کہ تمہیں کہیں سے پانی کے 2 قطرے مل جاتے اور تیری شمشیر حیدری سے شکست خوردہ باطل پھر قیامت تک نہ اٹھ سکتا۔ ہاشمی شہزادہ لشکر یزید کے میسرہ پر بھی عقاب کی طرح جھپٹا، میمنہ پر بھی بجلی کی مانند چمکا، قلب لشکر میں بھی شیر کی طرح پنجہ زن ہوا۔ ارزق کے چاروں بہادر لڑکوں کو بھی قتل کیا اور پھر ارزق کو بھی واصل جہنم کیا، مگر ابھی تک حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر خراش تک بھی نہ آئی تھی۔ اور پھر لشکر یزید کی طرف دیکھا تو سامنے عمر بن سعد بیٹھا ہوا نظر آیا۔ اس کو قتل کرنے کے ارادے سے پھر لشکر میں گھس گئے، لیکن چاروں طرف سے دشمنوں میں گھر گئے اور تلواروں اور برچھیوں کی بوچھار سے 27 زخم آپ کے جسم پر آئے، اور پھر شیس بن سعد نے آپ کے سینے پاک میں نیزہ مارا جو پار ہو گیا، اور آپ اسپِ تازی سے فرش زمین پر گر پڑے اور پکارا یا امام حسین مجھے سنبھالنا۔ امام علی مقام نے حضرت قاسم کی آواز سنی تو بے تابانہ دوڑ کر پہنچے، دیکھا تو شہزادہ خاک و خون میں تڑپ رہا ہے۔ لاش کو کندھوں پر اٹھایا، خیموں میں لے آئے اور اپنی جھولی میں رکھ کر زاروں قطار رونے لگے، اور پاک بیویاں بھی دہاڑے مار مار کر رونے لگیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو دوستو آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ امید کرتا ہوں آپ حضرات کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل دینی معلومات اسٹوڈیو کو ابھی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔